وہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ کہہ دیں گے، کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کو پکارتے رہے ہیں، ہم سے مانگتے رہے ہیں، ہمارے نام کی نیازیں دیتے رہے ہیں، ہمارے قبروں پر آ کر چادریں چڑھاتے رہے ہیں، ہماری قبروں پہ دیے جلاتے رہے ہیں، ہماری قبروں پہ سبیلے لگاتے رہے ہیں۔ اس بات کو مطلق وہ انکار کر دیں گے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے اس بات کو جھوٹا کر دیں گے۔ اور جھوٹ کیا ہے ان کا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا مغالطہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات کو گئے تھے تو انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں لایا گیا تھا، تو اس میں اسپیشل الفاظ ہیں اس حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کو مثالی جسموں میں لایا گیا، انبیاء کو اصلی جسموں میں نہیں، ان کے مثالی جسموں میں۔ پھر معراج جو ہے یہ ایک معجزہ تھا، اللہ پاک لانے والا ہے۔ اللہ پاک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اس طرح آپ کو لے گیا، اسی طرح ان انبیاء کرام کو اللہ پاک نے لایا۔ یہ تو کوئی اصول کی بات نہیں ہو رہی، معجزہ دکھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں پھر اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام اس مسجد میں بھی آئے، پھر وہ سمانوں میں بھی آپ نے دیکھے، تو پھر کیا وہ ساری جگہوں پہ انبیاء کرام کی روح تو ایک ہوتی ہے؟ تو چونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ قانون نہیں ہوتا، وہ اعجاز ہوتا ہے، وہ اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، چاہے انبیاء کو، چاہے ان فوت شدہ ہستیوں کو مسجد اقصی میں لے آئے، پھر ان کی روحوں کو لایا گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے انبیاء کو مثالی طور جسموں میں لایا گیا، قبروں سے اٹھا کے نہیں لایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا ان کا مغالطہ ہے اور بہت بڑا عوام کو دھوکہ دینا ہے کہ یہ باور کرا کے کہ جی انبیاء کرام وہاں آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں۔ تو اصل اور صحیح اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہیں، اور آپ کی یہ حیات برزخی حیات ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس عالم سے نہیں ہے، وہ دوسری حیات ہے، دوسرا جہان ہے جہاں پر یہ حیات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درود و سلام پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بڑا واضح فرمایا، صلو حیثما کنتم، تمہیں درود پڑھنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ آنے کی ضرورت نہیں، جہاں کہیں بھی ہو صلاۃ و سلام پڑھو، جتنی دور ہو، چاہے مدینہ میں ہو، مدینہ سے دور پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، جاپان میں ہو، جہاں بھی ہو، میرے اوپر تم صلاۃ و سلام پڑھو، تمہارا صلاۃ و سلام مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم درود اور جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں وہ پہنچا دی جاتی ہے۔ باقی جتنی بھی احادیث قبر پر زیارت پر کرنے کی طرف ابھارتی ہیں، آپ علماء کی تحریروں کو دیکھیں، کوئی بھی حدیث ان میں ایسی نہیں جو درجہ صحت کو پہنچے۔ جو یہ حدیث گڑی ہوئی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوسری جگہ پر کسی نے اضافہ کر دیا وَیَحُجُّونَ، جو نماز پڑھتا ہے وہ ایسا پہلی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو ساتھ حج بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کائنات میں تصرف کرتی ہے، یا تصرف فی الکون، پھر رہی ہے پوری کائنات میں، آپ کی روح تصرف کر رہی ہے جہاں چاہتے ہیں۔ وہ جیسے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ میلاد میں جب ہم کھڑے ہو کر رقص کرتے ہیں اور کہتے ہیں آگے مصطفیٰ، تو وہ کہتے ہیں سچ مچ آپ وہاں آ جاتے ہیں، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں میں، کئی مسجدوں میں، کئی گھروں میں وہاں ایک مکان کو بڑا سجا دیا جاتا ہے، وہاں پھول اور یہ خوشبوئیں لگا دی جاتی ہیں، کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، آپ آنے والے ہیں۔
اور اگر ان کے کسی وہ فراٹی مولوی سے پوچھو بھائی کیا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، کہتے نہیں آج دن آمد مصطفیٰ کا ہے، وہ ہم کو کہتے ہیں آ رہے ہیں، ابھی آئے، آتے ہیں، رستے میں ہیں، وہاں پہنچ گئے، اس محفل میں ہیں۔ ادھر ان کا نعت تھا، وہ کیا پڑھتا ہے، کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر آئیں گے تو میں کروں گا چراغاں۔ ادھر کہتے ہیں آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں آپ حاضر و ناظر بھی ہیں، آپ غائب بھی نہیں ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی وہ احادیث ہیں جو ان لوگوں نے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، جس نے میری قبر کی زیارت، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے ظلم کیا، یا جس طرح کی جتنی بھی یہ باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث موضوع اور ضعیف احادیث ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حدیث درجہ صحت کو یعنی حدیث کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے یہ دھوکہ دہی نہ کریں۔ پچھلے دنوں ان کا ایک مولوی حوالہ دے رہا تھا مسند امام احمد کا، تو وہ ایسے حوالہ دے دیتے ہیں جو عام لوگوں کے پاس وہ کتاب نہیں ہوتی، کہتے یہ حدیث صحیح ہے، تو جب اس حدیث کو دیکھا گیا تو وہ حدیث ضعیف نکلی۔ مسند امام احمد میں وہ حدیث اسپیشل لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، من گڑت ہے، یہ کسی نے بنا کر ایسے حدیث کا نام دے دیا، حدیث نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری قبر کو اسی طرح پوجا پاٹ کی جگہ بنایا جائے جیسے پہلے انبیاء کرام کی قبروں کو پوجا گیا۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا آخری وقت ہے جس سے چند منٹ بعد آپ نے وفات پائی ہے۔ آپ فرما کیا رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی اور نصرانیوں پر بھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا، وہاں پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا اب اتنی تکلیف میں ہے آپ جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی تھی، اور اس وقت آپ یہ الفاظ فرما رہے ہیں، تو کہتے جب پھر آپ کی وفات ہو گئی تو میں سمجھ گئی کہ آپ اصل میں اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پوجا پاٹ کی جگہ پر بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا، دعاؤں مانگنے کی جگہ بنا لیا، وہاں نذرانے اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، وہاں وہ مجاور بن کر بیٹھ گئے، دیے جلانے شروع، جتنے بھی یہ کام تھے انہوں نے کیے، اللہ ان سے خوش نہیں ہوا۔ اگر کیا بات تھی، وہ اللہ کے نیک بندے ہی تھے، اللہ خوش نہیں ہوا ان سے، بلکہ اللہ پاک کی ان پر لعنت ہوئی۔ اس وجہ سے لعنت ہوئی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آپ نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے برے ہیں، سب سے برے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء کی عبادت کی، ان کی پرستش کی، ان سے نظر نیازیں ان کے نام کی دی، ان کے نام کے لنگر جاری کیے، ان کو پکارا، کیونکہ اصل مقصد تھا ان کے تقرب سے اللہ تک پہنچنا ان کا مقصد تھا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یحذر امتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو یہودیوں پر اس وجہ سے لعنت ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پوجا، اگر تم نے میری قبر کو پوجا تو تم بھی اسی لعنت کے مستحق ٹھہرو گے۔ یہ ڈرانا تھا اپنی امت کو۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود و صلاۃ و سلام ہے یہ پہنچا دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ سننے والی بات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ سیدھا سن رہے ہیں، اس عقیدے پر کوئی صحیح دلیل بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وفات کے بعد نہ سننا
موت کے بعد نہ سننا، اسی پہ قرآن کریم کی یا حدیث مبارکہ کی وہ ساری آیات جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ